السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز میں محمد مالک۔ پنجاب کے اوپر آپ سب کو یاد ہو گیا ہوگا قانونی پوزیشن کیا ہے، کانسٹیٹیوشنل کرائسس کیا ہے، کل سے یہ ڈرامہ چل رہا ہے۔ خیر آج ایک کریٹیکل ڈیڈ لائن گزر گئی، 4 بجے کا وقت دیا ہوا تھا گورنر پنجاب نے پرویز الہی صاحب کو کہ وہ اپنا ووٹ آف کانفیڈنس لیں۔ وہ تو انہوں نے سیشن نہیں نہ بلایا، نہ اس سیشن میں کوئی گیا۔ اب اس پہ ایک نئی بحث چھڑ گئی۔ جو اسپیکر ہیں سبطین صاحب کچھ دیر پہلے وہ ایک پروگرام میں بات کر رہے تھے، تو اس میں انہوں نے 2-3 بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ گورنر ڈی نوٹیفائی کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی گورنر ابھی ڈی نوٹیفائی کیسے کریں گے، ابھی تو ایک مسئلہ چل رہا ہے گورنر کے آفس میں اور اسپیکر کے آفس میں۔ انہوں نے خط لکھا چیف منسٹر کو، میں نے اس کا جواب ان کو دے دیا، اور اس جواب کے مطابق 2 سیشنز نہیں ہو سکتے، اسپیشل سیشن بنانا پڑے گا۔ ہم پہلے ہی ایک سیشن میں ہیں اور اس لیے ابھی ان کے پاس یہ کوئی جواز نہیں ہے۔ پھر ایک اور انٹرسٹنگ بات بھی پوائنٹ آؤٹ ہوئی اس میں کہ انہوں نے کہا کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات ہوئی وہ پہلے آئی، وہ قریباً 9 بجے کے قریب ریزولوشن موو ہوا جو اسمبلی نے ریسیو کیا۔ گورنر صاحب کی جو حکم نامہ آیا کہ جی آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، وہ کہ 2 گھنٹے بعد 11 بجے کے قریب ریسیو ہوا۔ تو کیا اسی سیکوینس میں کارروائی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ یہ باتیں اپنی جگہ چل رہی ہیں، تو ساتھ ہی شاہد حامد صاحب جو فارمر گورنر پنجاب ہیں، انہوں نے بھی ایک جگہ اپنے ویوز دیتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا کہ جی کوئی ایسی قدغن نہیں ہے گورنر کے اوپر آئین کے مطابق یا رولز کے مطابق جس میں یہ لازم ہو کہ اگر کوئی سیشن چل رہا ہے تو گورنر ووٹ آف کانفیڈنس نہیں مانگ سکتے۔ ایسی کوئی قدغن نہیں ہے، اور اگر رولز کی آپ بات کر رہے ہیں تو رولز کے اوپر آئین جو ہے، جو آئینی پاور ہے گورنر کی، وہ انکویسچنڈ انفیٹرڈ ہیں، اس لیے وہ رولز کے تابع نہیں ہیں، بلکہ رولز جو بنے ہوئے ہیں، رولز آف پروسیجر، یہ آئین کے تابع ہیں۔ تو نظر ہی آ رہا ہے کہ جو بہت ایک کرٹیکل ڈیبیٹ ہے یہ جانی عدالتوں میں ہی ہے، اور پھر عدالتوں سے واپس اسمبلی میں آئے گی، جیسے منظور بھٹو صاحب کے کیس میں ہوا تھا۔ اور اس کا حوالہ سبطین صاحب جو ہیں، سبطین خان جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں، انہوں نے اپنے جواب میں بھی دیا تھا گورنر کو، جس میں انہوں نے کہا کہ جی اس فیصلے میں ہائی کورٹ نے یہ آرڈر کیا تھا کہ آپ، انہوں نے ریسٹور کر دیا تھا بائی دا وے بھٹو صاحب کو کچھ ماہ کے بعد، اور یہ کہا کہ ایک ڈیسنٹ ٹائم دیں ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے۔ وہ بھٹو صاحب نہیں لے سکے تو پھر وہ فارغ ہو گئے۔ بٹ یہ مسئلہ پیورلی جو پولیٹیکل تھا یہ ہو گیا ہے ایک لیگل نوعیت کا۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، عمران خان صاحب نے آج پھر ایک بیان دیا جس میں انہوں نے اگین فارمر آرمی چیف جنرل باجوہ کو دبا کے رگڑا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ تمام ادارے اپنی حدود میں رہیں۔ یہ بیان کیوں امپورٹنٹ ہے؟ یہ بیان اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ کچھ دن پہلے جب 2 دن پہلے جب پرویز الہی صاحب بات کر رہے تھے، اور جب انہوں نے بڑا ایک ڈیفنس کیا جنرل باجوہ کا، تو انہوں نے یہ کہا کہ جی مجھے تو اسٹیبلشمنٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ الیکشنز ڈسرپشنز نہیں ہونی چاہیے، اور الیکشنز اپنے وقت پہ ہونے چاہیے۔ اور بہت سے جو آبزرورز ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو پرویز الہی صاحب کی اتنی خاص سٹیٹمنٹ آئی تھی، یہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کا جواب تھا عمران خان صاحب کی 1 دن پہلے کی تقریر کا، جب انہوں نے ڈیزولوشن کا اناؤنس کیا تاریخ دیتے ہوئے۔ ایک طرف ان کے محمود خان بیٹھے ہوئے تھے CM KP، اور دوسری طرف پرویز الہی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ ان کا جواب تھا۔ سو لگ یہ رہا ہے کہ جو آج خان صاحب کا جواب ہے یہ ایک جواب در جواب ہے، کاؤنٹر۔ سو کیا ہم ایک ایسی سچویشن میں جا رہے ہیں جہاں دیکھنے میں تو خان صاحب کا جو ہے وہ جھگڑا پڑا ہوا ہے PDM کے ساتھ، لیکن کیا یہ آہستہ آہستہ بالکل ڈائریکٹ اسٹینڈ آف بن رہا ہے بٹوین اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب؟ اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن پہلے ہم ذرا قانونی مسائل سمجھ لیں۔ ہمیں بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بھی جوائن کیا ہوا ہے، ہمیں فواد چودھری صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ پہلے ہم فواد صاحب سے بات کر لیں، کیونکہ ہمیں جوائن کریں گے عرفان قادر صاحب آلسو، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہیں، فارمر اٹارنی جنرل ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے، اور احسن بھون صاحب بھی جوائن کریں گے۔ پہلے میں تھوڑا سا پولیٹیکل پرسپیکٹو لے لوں۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ جی السلام علیکم۔ جی لیگل پہ تو بعد میں آتے ہیں، پہلے یہ بتائیں کل آپ لوگوں نے 5 بجے ایک پھر اناؤنس کر دیا کہ جی مظاہرہ ہوگا شاید گورنر ہاؤس کے سامنے، اور خان صاحب بھی اس کو ایڈریس کریں گے۔ لاسٹ ٹائم بھی جو گورنر ہاؤس پہ بڑی گیٹ شیٹ کو آگ لگ گئی، رینجرز آگے، سب کچھ ہو گیا، تو کیا آپ لوگ اب عدالتوں پہ اعتبار کم ہے جو اب سڑک پہ پریشر بڑھا رہے ہیں، اور اٹ کین ایزیلی گو ساؤتھ؟ یہ تو ٹینشن بہت بڑھ سکتی ہے۔ نہیں بالکل بھی نہیں بڑھ سکتی، ہم نے تو سینکڑوں مظاہرے جلسے کیے ہیں،
کہیں پہ کچھ بھی نہیں, جہاں پہ وہ ایکسس کرتے ہیں پھر کہیں پہ ہوا تو ہوا, ورنہ تو کبھی بھی نہیں ہوا. اور ہماری تو عورتیں, بچے اور اس طرح کے پروٹیسٹ ہوتے ہیں, اس میں کبھی کچھ ایسا نہیں ہوا. آپ نے بالکل غلط نہیں, گورنر ہاؤس کا دروازے کو لاسٹ ٹائم یاد ہے جب آگ واگ بھی لگ گئی تھی, وہ بھی تو ہوا تھا. کوئی نہیں آگ لگی تھی, وہ تو ادھر باہر جو ہے چھوٹا موٹا کسی نے ٹائر جلایا تھا, اس میں ہو گیا تھا. کوئی ہماری پارٹی ہمارے پروٹیسٹ میں کبھی کوئی اس طرح کی حملے وغیرہ یہ چیزیں نہیں. اچھا یہ بتائیں اب یہ چیز کہاں آپ کو جاتی نظر آ رہی ہے؟ بیکاز یہ تو اب پیورلی کورٹس کا معاملہ ہے. اگر آج انہوں نے اب وہ انتظار کر رہے ہیں, جو ہم پی ٹی ایم کے لوگوں سے بات کریں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید 12 بجے تک انتظار کریں گے گورنر کہ ٹیکنیکلی دن ختم ہو جائے, تو آج کی تاریخ ختم ہو جائے, اور پھر وہ ڈی نوٹیفائی اگر کرتے ہیں, اگر وہ ڈی نوٹیفائی کرتے ہیں, اور جیسے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم تو آفس بھی سیل کریں گے, ہم یہ سب کچھ کریں گے, تو کیا ہم ایک ورچوئل کلیش کی طرف جا رہے ہیں؟ آئی تھنک یہ تو انفارچونیٹ ہے, بیکاز دیکھیں آرٹیکل 109 بالکل واضح ہے. اسپیکر نے اپنی رولنگ میں بھی جو حوالہ دیا ہے آرٹیکل 109 ریڈ ود فل بینچ ججمنٹ آف لاہور ہائی کورٹ, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 2 وجوہات سے میں آپ کے جو رولنگ پروکلیمیشن ہے اس کو انٹرٹین نہیں کر رہا. پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو پہلا اجلاس جو آپ نے بلایا ہوا ہے وہ آپ نے پروروگ نہیں کیا, اور اس کے لیے آپ نے اسپیشل سیشن بلانا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اسپیشل سیشن کے لیے ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ 10 دن کا ٹائم کلیئر ٹائم دینا ضروری ہے. یہ تو نہیں نا کہ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اب ہمارے 4 MP جو ہیں وہ ایک 2 عمرہ کرنے گئے ہوئے ہیں, ایک انفارچونیٹلی ان کے بچے کی کیمیو ہو رہی ہے تو وہ باہر ہیں. تو یہ آپ نے وقت دینا ہے ان کو کہ وہ آ سکیں, ادروائز ہمارے نمبر پورے ہیں. آج 10 لوگوں نے, پہلے تو یہ انہوں نے شور مچایا ہوا تھا کہ پتہ نہیں کاف لیگ کے لوگ چلیں گے ادھر چلیں گے. آج سب کے سب 10 کے 10 نے چودھری پرویز الہی صاحب پہ دوبارہ اعتماد کا اظہار کر دیا. ہمارے جو ہیں وہ 177 ممبرز انشاءاللہ کریں گے, تو ہمارے تو 187 نمبر پورے ہیں. تو اس کے بعد آپ ووٹ آف کانفیڈنس جب کرانا چاہیں, اصل میں تو یہ نمبر کی بات ہے نا, نمبر ہمارے پاس ہیں, آپ کے پاس ہے نہیں. اس کیس میں تو جو بات ہو رہی ہے اس میں تو ویسے انہوں نے سرکمسٹانسز آف دا کیس پہ 10 دن دیے تھے, بٹ آئی ایگری ود یو کہ ریزنیبل ٹائم تو ہونا چاہیے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یہ بتائیں خان صاحب نے جو آج بھی بات کی اور پھر اداروں پہ بات کی کہ ادارے جو ہیں اپنی حدود میں تمام رہ کے کام کریں, پھر جنرل باجوہ پہ آج پھر ساری بات ہوئی, کیا یہ آپ کا اور اب اسٹیبلشمنٹ, پھر ہمارا تو خیال تھا کہ جیسے آپ ہیں, ایک دو اور آپ کی طرح کے لوگ ہیں جو بڑے پروڈنٹ ہیں اس معاملے میں اور وہ چاہتے ہیں کہ ذرا معاملات ٹھنڈے ہوں, خان صاحب کانسٹنٹلی گرم کر رہے ہیں ود اسٹیبلشمنٹ اینڈ آل, تو یہ اسٹریٹجی کوئی فروٹ ملے گا؟ ماضی میں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا آپ کو. نہیں دیکھیں, کوئی ہمارا شبہ ہی نہیں اس بات میں. ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو پاکستان, دیکھیے فوج جو ہے وہ نون لیگ کی یا پی ٹی آئی کی یا پیپلز پارٹی کو تو نہیں ہے نا, وہ تو پاکستان کی فوج ہے, اور پاکستان میں ساری پارٹیز کا ان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے اور ان کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے. ان کو ہمارے ساتھ جو ہے وہ اعتماد ہونا چاہیے اور کوئی ایسا چیز نہیں ہونی چاہیے. اور ظاہر ہے عمران خان پاکستان کا سب سے بڑا پولیٹیکل لیڈر ہے, اس کے ساتھ اعتماد کا رشتہ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے, اور ہم اسی طرح سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. جنرل باجوہ صاحب کے اوپر جس طرح سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو آخری 6-7 مہینے میں بڑے بٹر ایکسپیرینسز ہیں, اور اس کے اوپر جو اکانومی سے لے کے اور جو صورتحال ہے, اب اس کے بعد وہ خان صاحب جو ہیں ان کے اوپر لے کے وہ بٹر ہیں, اور ان کے اوپر جو اعظم سواتی, شہباز گیل اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے ساتھ جو ہوا, لیکن بہرحال وہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ نہیں ہے, وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. اس طرح تو پھر آپ یحییٰ خان کے خلاف بھی بات نہیں کر سکتے, آپ ضیاء الحق اور پرویز مشرف صاحب پہ بھی بات نہیں کر سکتے. وہ جو فوج سے چلا گیا وہ چلا. لیکن فواد ایک بات بتائیے, وہ تو چلے گئے, لیکن جو اب نئے آرمی چیف ہیں ان کے ساتھ خان صاحب کی ایک ہسٹری ہے, انہوں نے ان کو ریموو کروایا ایز DG/ISI, تو کہ جی بیڈ بلڈ تھا. پھر جو لوگ جن کا نام لے لے کہ خان صاحب نے کافی سخت زبان استعمال کی, ڈرٹی ہیری کا, وہ بھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں, جنرل فیصل, DGI بھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں. تو ٹاپ اسٹیبلشمنٹ میں تو ٹاپ چینجز نہیں ہوئی, اس میں تو کیا یہ جو چینجز نہیں ہوئی اور وہی لوگ سارے ہیں اور ایک سینس آف کنٹینیوٹی ہے, کیا اس کی وجہ سے بھی خان صاحب نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے باجوہ اور نو باجوہ, لیکن میں اسٹیبلشمنٹ کو ٹیک آن کروں گا ہر موقع پہ؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پالیسی جو ہے
وہ صرف چلتی ہے آرمی چیف کی، اور باقی سب لوگ جو ہیں وہ ایگزیکیوشن پارٹ میں آتے ہیں. سو ہمارا جو نقطہ نظر ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو نئے آرمی چیف ہیں ہم ان کے ساتھ آپ نے کہا کہ ان کو وہ ان کی ہسٹری ہے ہٹانے میں، ہماری ہسٹری ہے بنانے میں بھی. جس طریقے سے یہ اسموتھ پروسیس ہوا ہے اس میں ہمارا بڑا رول ہے، اور آئی تھنک دیٹ شوڈ بی ریکگنائزڈ. اگر ہم نہ وہ کرتے تو آپ بڑے معاملات کو قریب سے جانتے ہیں. لیکن آپ کے خیال میں کیا کوئی ڈی جی سی اپنے ڈی جی آئی کی مرضی کے بغیر کچھ کر سکتا ہے؟ اور کیا ڈی جی آئی ٹاپ آرمی چیف کی مرضی کے بغیر کچھ کر سکتا ہے؟ پرسنل بیٹرنیس بھی ہو جاتی ہے، بٹ آئی تھنک ہم سارے وہ تمام لوگ اسپیشلی جو بڑے عہدوں کے اوپر ہیں انہیں میگنینمس ہونا چاہیے، اور طاقت کا استعمال جو ہے اس کو جیسا ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا انے واہ نہیں کرنا چاہیے. دس نیڈز اے لاٹ آف تھنکنگ، اور میگنینمٹی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے فنکشنز میں. اور پرسنلی اس وقت پاکستان کا انٹرسٹ دیکھیں، عمران خان کے بغیر پاکستان کی پالیٹکس نہیں ہے، اور ہم بالکل واضح ہیں اسٹیبلشمنٹ کے مثبت کردار کے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہے، اور ہم ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ چاہتے ہیں، ہم اچھا تعلق چاہتے ہیں. اب باقی جو ہے ان کے اوپر ہے. مائنس عمران خان تو پاکستان نہیں چل سکتا، یہ تو جس کی بھی اگر سوچ ہے تو وہ بدلنی پڑے گی. اچھا، مجھے ابھی بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے جو وہاں پہ رپورٹرز کھڑے ہوئے ہیں کہ جی گورنر ہاؤس میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے بڑا فیصلہ کر لیا، اور بس شارٹلی شاید اناؤنس ہو جائے. تو بڑا فیصلہ تو یہی ہو سکتا ہے کہ جو چیف منسٹر ہیں ان کو ہٹا دیا گیا ہے، وہ سیٹ ویکنٹ ہو گئی ہے. اگر یہ ہوتا ہے تو جو کل آپ کا احتجاج ہے کیا یہ ایک بڑا احتجاج بن جائے گا؟ کورٹ میں تو ظاہر آپ چیلنج کریں گے اس کو، لیکن کیا کل پھر ہم کسی بڑے احتجاج کی طرف ایکسپیکٹ کریں گے؟ بڑا احتجاج تو ہوگا، لیکن دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پیپلز پارٹی کا اور جو ان کا یہ جو بڑا فیصلہ ہے یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آئین میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور اگر وہ فیصلہ کریں گے بھی تو وہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا. اور چیف منسٹر کو جب تک اسمبلی ریموو نہ کرے گورنر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے ان کو ہٹانے کا. سو چیف منسٹر ول ریمین، اور اس کو اگر انہوں نے چیلنج کرنا عدالت میں تو جا کے کر. اچھا، آپ لائر بھی ہیں، لاسٹ 2 کوئک کویسچنز. آپ کے خیال میں لیگل اس کو کتنے دن یہ لٹک جائے گا معاملہ؟ جس طرح اگر یہ سیک کرتے ہیں، کہتے ہیں جی چیف منسٹر فارغ ہو گئے ہیں، تو پھر یہ کتنے دن آپ کے خیال میں یہ معاملہ عدالتوں میں چلے گا، ہائی کورٹ میں جائے گا، سپریم کورٹ ہوگا؟ ہاؤ مینی ڈیز ڈو یو تھنک بیفور دس تھنگ از ریزالوڈ؟ دیکھیں یہ تو یوں بھی چلا جائے گا، لیکن یہ اسپیکر بھی ٹائم دے دے گا، اور ہمیں جو ہے وہ ہم آگے بڑھ کے اس میں جو ووٹ آف کانفیڈنس ہے ہم وہ بھی کرا دیں گے. ہمارے تو نمبر پورے ہیں، اور اس کے بعد جو اپنا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ یہ اسکیجول اسپیکر صاحب اس کو کر دیں گے، اور اکارڈنگلی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند دنوں میں یہ معاملہ جو ہے آپ کا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا کچھ ہو گیا؟ مجھے بتایا گیا تھا کہ جی شاید انہوں نے 30 سیٹس مانگ رہے ہیں پروونشل اسمبلی کی، 15 مانگ رہے ہیں نیشنل اسمبلی کی، اور شاید آپ لوگوں نے ابھی تک 15 پروونشل کی مانے ہیں اور 8 نیشنل اسمبلی کی ایڈجسٹمنٹس میں مانے ہیں. از دیر اینی ٹروتھ ان دس؟ نہیں، ابھی تک اس کے اوپر کوئی اس طرح سے بات چیت نہیں ہوئی ہے، اور جو ہی آج ابھی میں پہنچا ہوں تو آج اس کے اوپر بات چیت ہوگی یا بلکوں کے اوپر. چوہدری صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس. بیرسٹر علی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور پیشنس. مجھے 2 چیزیں پہلے بتائیں. میں شاہد حامد صاحب فارمر گورنر پنجاب کی بات سن رہا تھا، انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ایک نکالا. انہوں نے کہا کہ جی تقریباً 247 کے کتنی یہ ہیں پروویژنس جو رولز آف پروسیجر وغیرہ سارا کچھ ہے. وہ کہتے ہیں اس میں ایک شک ایسی بتا دیں جہاں پہ یہ قدغن لگائی ہو گورنر کے اوپر کہ اگر ایک سیکشن چل رہا ہے تو وہ نہیں مانگ سکتے اس پہ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں کہہ سکتے چیف منسٹر کو. اور جہاں تک 2 سیشنز کی وہ بات کر رہے ہیں کہ 2 سیشن نہیں ہو سکتے، تو میں چاہتا ہوں کہ کل اعتزاز احسن کا صاحب کی آپ بات سن لیں. وہ کل میرے پروگرام میں تھے اور ان کا آرگومنٹ یہ تھا کہ 2 سیشنز چل سکتے ہیں، اس میں کوئی قدغن نہیں ہے. ذرا سن لیجئے. 2 سیشن ایک وقت ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ہو سکتے ہیں، اور 2 سیشن ہوتے رہے ہیں. بڑی معروف مثال دوں گا آپ. ایک ہی اسمبلی 2 حیثیتوں میں 2 سیشن میں ایک ہی دن اور بدستور 5-6 مہینے بیٹھتی رہی ہے. اور وہ ہے جب 1973 کا آئین بن رہا. 1973 کا آئین بن رہا تھا تو صبح نیشنل اسمبلی کا سیشن ہوتا تھا اور شام کو جس میں لیجسلیشن وغیرہ کرتے ہوتی تھی
یا نارمل امور، اور شام کو وہ سیشن ہوتا تھا جس میں انہوں نے آئین سازی کرنی ہوتی تھی. تو وہی اسمبلی، وہی ممبر، وہی سب کچھ، وہ ایک اپنا فنکشن ایز آئین ساز اسمبلی، وہ ریگولر سیشن چل رہا تھا اور وہ تواتر سے چل رہا تھا. دوسرا سیشن ایز لیجسلیٹر. جی علی ظفر صاحب، سو 2 سیشنز تو ہو سکتے ہیں. دوسرا یہ بتائیں کہ کہاں پہ رکا ہوا ہے معاملہ، کون سی قدغن ہے؟ اور دوسرا، اگر ایک آئینی حق ہے، ایک انفیٹرڈ انکویسچنڈ پاور ہے گورنر کے پاس، اس پہ تو بحث بعد میں ہو جائے گی کہ جن گراؤنڈز پہ وہ مانگ رہے ہیں ووٹ آف کانفیڈنس، کیا وہ اسٹرانگ ہے یا ویک ہے، وہ تو علیحدہ بات ہے. لیکن ووٹ آف کانفیڈنس مانگنا، رولز میں کہیں یہ قدغن نہیں ہے آئین کے اوپر، تو کانسٹیٹیوشنل پاور کو وہ سپرسیڈ نہیں کرے گی رولز آف پروسیجر کو؟ مالک صاحب، میرا خیال ہے اس کو ایک سے یہ آپ کے سوال کو سائڈ پہ کرتے ہیں، کیونکہ کچھ بیک گراؤنڈ دینا ضروری ہے. 2 قسم کی طاقتیں ہیں آئین میں چیف منسٹر کو ایک طرح سے ووٹ آف کانفیڈنس اور ووٹ آف نو کانفیڈنس لینے کی. ووٹ آف کانفیڈنس کی طاقت آئین گورنر کو ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی وجوہات ہوں، کوئی ریزنز ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ چیف منسٹر کے پاس کانفیڈنس نہیں ہے اپنی اسمبلی کا، تو وہ چیف منسٹر کو کہہ سکتے ہیں آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے لیے ایک اسپیشل سیشن وہ ریکویسٹ کریں گے اسپیکر کو، اور اسپیکر پھر وہ ایک سیشن کال کریں گے، اور اس سیشن کے اندر جو چیف منسٹر ہیں ان کی ووٹنگ ہوگی ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے. یہ تو ایک آئینی طریقہ ہے. دوسرا آئینی طریقہ یہ ہے، اور وہ طاقت ہے اسمبلی کے ممبرز کے پاس. تو وہ تو علی صاحب، وہ تو انہوں نے کہہ دیا نا، وہ تو انہوں نے سیشن کا کہہ دیا، وہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ یہ ووٹ کال کریں اور سیشن میں آ کے کریں، وہ تو انہوں نے پوری کر دی شرط. میں ایکسپلین کر رہا ہوں آپ کو جو کانفلکٹ ہے اور جو غلطی کی ہے اس وقت پی ڈی ایم والوں نے. دوسری جو آئین کی ایک طاقت ہے وہ اسمبلی کے پاس ہے، یعنی ممبرز کے پاس ہے. ممبرز کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا چاہتے ہیں چیف منسٹر کے خلاف. اب آئین ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بارے میں بڑا کلیئر ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ اسپیکر کو اور باقی سارا بزنس چھوڑ کے اسپیکر کو جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو معاملہ ہے، جو پروسیڈنگز ہیں، ان کو پہلے لینا ہے. اور اس کا باقاعدہ ایک ٹائم فریم بھی طے کیا ہوا ہے جو میکسیمم 14 دن ہے. 7 دن رولز کے مطابق، اور 3 دن سے کم نہیں اور 7 دن سے زیادہ نہیں مزید آئین میں دیا ہوا ہے، تو ٹوٹل 14 دن ہو جاتے ہیں. یہ اگر دونوں چیزیں اکٹھے آ جائیں، دونوں چیزیں اسپیکر کے پاس اکٹھے آ جائیں، اسپیکر نے پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میں نے پہلے کیا کاروائی کرنی ہے. دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. سو اسپیکر نے فیصلہ جب یہ دونوں چیزیں آ جائیں تو پہلی چیز اسپیکر کو جو کرنی پڑتی ہے، آئین میں چونکہ اس کا ٹائم لائن دیا ہوا ہے، جو کہ آئین میں ٹائم لائن ووٹ آف کانفیڈنس کا نہیں دیا ہوا لیکن ووٹ آف نو کانفیڈنس کا دیا ہوا ہے، تو اسپیکر نے پہلے اس چیز کو کمپلیٹ کرنا ہے. وہ چیز جب کمپلیٹ ہو جائے گی، اس کے بعد گورنر صاحب کہہ سکتے ہیں کہ اب آپ سیشن کال کریں اور اس سیشن میں ووٹ آف کانفیڈنس لیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں ووٹ آف کانفیڈنس بھی اور ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی اکٹھے چلے. نمبر 1. نمبر 2 چیز یہ ہے کہ جب ایک سیشن چل رہا ہوتا ہے تو جو شخص بھی تھوڑا سا بھی پارلیمنٹری جمہوریت کو سمجھتا ہے اور اس کے قواعد اور اس کے جو قانون ہیں اور رولز کو سمجھتا ہے، تو اس کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ جب ایک سیشن شروع ہو جائے تو اس کا جو کسٹوڈین ہے، جو اس کا اونر ہے اس سیشن کا، جس نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا بزنس میں نے کب لینا ہے، کس طرح لینا ہے اور کیا میں نے اس کے مطابق کرنا ہے اس سیشن میں، وہ صرف اور صرف اسپیکر کے پاس. لیٹ می کائنڈلی انٹرجیکٹ تھوڑا سا، پلیز ہولڈ یور تھاٹ. وہ ٹریول کر رہے ہیں، میں رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، میں چاہ رہا ہوں ان سے لیٹسٹ پوزیشن لے لوں. السلام علیکم رانا صاحب. وعلیکم السلام. رانا صاحب، کیا فیصلے کیے آپ نے گورنر ہاؤس میں؟ 4 بجے کی ڈیڈ لائن گزر گئی، آپ نے کہا تھا اب 4 بجے نہ ہوا تو بس پھر ہم نے سیل بھی کر دینا. مونو سلائی نے ٹویٹ بھی کر دیا تھا کہ میں پہنچ گیا ہوں، 8 کلب روڈ پہ آ جائیں. کیا سچویشن ہے اب؟ کہاں پہ
جی ایک تو مالک صاحب ویری سوری، میں نے آج کے ساتھ آپ کے ساتھ آج یہ پروگرام کرنا تھا تو میں ادھر گورنر ہاؤس میں اجلاس کی وجہ سے جو ہے وہ لیٹ ہو گیا، اس کے اوپر معذرت۔ ہم نے یہاں پہ مشاورت کی ہے اور جو کانسٹیٹیوشنل اور لیگل پوزیشن ہے اس کا جائزہ لیا ہے، اور جو کانسٹیٹیوشنل ماہرین ہیں ان کے ساتھ بھی مشورہ کیا ہے۔ تو ہماری رائے میں جب آج 4 بجے یا آج کی ڈیٹ میں جو کہ یقیناً 12 بجے جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی، اگر چیف منسٹر اعتماد کا ووٹ لینے میں ناکام رہتے ہیں یا ریفرین کرتے ہیں، پہلو تو ہی کرتے ہیں کسی بہانے سے کہ جیسے اجلاس بھی بلایا گیا، تو دین کانسٹیٹیوشنلی ہی سیز ٹو بی ہولڈ دی آفس آف دی چیف منسٹر۔ یہ آٹومیٹک آپریشن آف کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 130 سب کلاز 7 ہے۔ تو ہماری رائے تو یہ ہے، باقی اس بارے میں ڈکلیریشن جو ہے وہ گورنر صاحب کی صوابدید ہے، وہ اس بارے میں مناسب فیصلہ کریں گے۔ اب آپ 12 بجے تک انتظار کریں گے اور 12 بجے کے بعد پھر آج ہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ رات کو ہی گورنر صاحب یہ ڈی نوٹیفائی اس کا کہہ دیں گے کہ جی یہ آفس خالی ہو گیا ہے، اور وہ یہ گورنر صاحب کی صوابدید ہے، وہ اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے، جو ہماری مشاورت میں ہماری رائے میں جو کانسٹیٹیوشنل وے ہے وہ یہی ہے جو میں نے عرض کیا ہے۔ نہیں وہ تو وے ہے رانا صاحب، آپ لیٹ آئے ہیں نا، آپ کو کچھ تو پینلٹی پڑنی چاہیے، اب خبر دینا، خبر کیا ہے یہ تو ہمیں پتہ ہے کیا کر سکتے ہیں، یہ بتائیں کہ ہوگا کیا۔ ظاہر ہے آپ وہاں سے فیصلے کر کے ہی آئے ہیں نا، گورنر صاحب نے کسی اور تو نہیں پوچھنا تاڑے نہ لیے۔ تو رول آف کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہوگا، کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اپنا راستہ لے گا۔ تو 12:05 پہ یہ رول آف کانسٹیٹیوشن قائم ہو جائے گا کہ کل صبح ہوگا؟ دیکھیں یہ گورنر کی صوابدید ہے، آپ یہ اس حد تک تو آپ جو ہے نا وہ پری ایمپٹ یا کیپچر نہ کریں، یہ گورنر صاحب کی صوابدید ہے، جیسے وہ بہتر اور مناسب سمجھیں۔ بہرحال جو لیگل ٹیم، تو چلے یہ تو فیصلہ پولیٹیکل ٹیم ہے، اس نے اپنی رائے دے دی ہے۔ تو یہ اگر گورنر صاحب کر دیتے ہیں تو پھر کیا کل پھر آپ آفیسز سیل کریں گے؟ چیف منسٹر صاحب والا آفس آپ سیل کریں گے؟ بیکاز وہ تو کہتے ہیں کہ ہم چیف منسٹر ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں، چیف منسٹر کا آفس کیوں سیل ہوگا؟ چیف منسٹر کا آفس تو جو ہے وہ رہے گا، بلکہ اٹ مے پاسبل کہ گورنر جو ہے وہ اسی چیف منسٹر کو نیکسٹ نیو چیف منسٹر کے الیکشن تک جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے ورک کے لیے جو ہے وہ کہہ دیں، اور وہ ڈے ٹو ڈے ورک کر سکیں گے، ایڈوائس اسمبلی کو توڑنے کی نہیں بھیج سکیں گے، کوئی اہم فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ آج انہوں نے ایک بہت اہم فیصلہ کیا ہے، یا دوسرے لفظوں میں اربوں کی دہاڑی لگائی ہے انہوں نے، تو اب وہ چیزیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں۔ نہیں تو یہ اگر ان کو کہیں گے کنٹینیو کرنے کا، اس کا مطلب ہے کچھ ٹیکٹیکل آپ لوگوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے پرویز الہی صاحب کی اور آپ لوگوں کی؟ نہیں دیکھیں یہ مالک صاحب کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹس ہیں، آپ آرٹیکل 133(1)(3) پڑھیں، تو اس میں جو ہے وہ آخر ویکیوم تو نہیں کیا جا سکتا، یا اپنا جو ہے وہ یعنی جو چیف ایگزیکٹو کا عہدہ ہے اس میں ڈے ٹو ڈے میٹرس کو تو نہیں روکا جا سکتا، تو ویکیوم تو کریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو گورنر راج کارڈز پہ نہیں ہے، گورنر راج پہ کوئی آپ کا کسی قسم کا ارادہ نہیں ہے؟ دیکھیں وہ اس صورت میں ہے جس طرح سے آپ نے یہ کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بیٹھے ہیں چیف منسٹر ہاؤس میں، تو میں نے سیل نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ سیز ٹو بی دی آفس آف دی چیف منسٹر، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید میں نے وہ سیز جو ہے وہ انگلش کا لفظ ہے، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید میں نے اردو میں یہ کہا ہے کہ آفس کو ہم سیل کر دیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اگر وہ کانسٹیٹیوشنل جو گورنر کا آرڈر ہے اس کو اوبے نہیں کرتے،
اور ریزسٹ کرتے ہیں تو ابھی آپ کا فیصلہ پھر رانا صاحب کیا ہوا ہے؟ اگر گورنر صاحب جو آرڈر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ کر دیں گے رات کو یا صبح، تو اس کے بعد کیا گورنر نے لیڈر آف دا ہاؤس کے الیکشن کا بھی اسی میں ساتھ کہہ دیں گے کہ وہ ابھی بعد میں بات ہوگی؟ پر وہ علیحدہ آرڈر کریں گے، اس آرڈر میں تو نہیں ہوگا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. تو وہ جب علیحدہ آرڈر کریں گے تو اس کے مطابق آگے پروسیڈ ہوگا. اور اگر یہاں پہ اس کانسٹیٹیوشنل راستے کو روکا جاتا ہے تو دین گورنر جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو لکھ سکتے ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پھر گورنر رول جو ہے اس کو نافذ کر سکتے ہیں. ابھی میری پہلے فواد چودھری صاحب سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی کل بہت بڑا احتجاج ہوگا اور ہوگا بھی گورنر ہاؤس کے سامنے. اب اگر خاص طور پہ یہ فیصلہ آپ لوگ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اب گورنر صاحب نے بس نکالنا آرڈر، جب بھی نکالیں رات کو نکالیں یا صبح نکالیں، تو پھر گورنر ہاؤس میں لاسٹ ٹائم بھی بڑا کلیش ہوا تھا، اس کے لیے تیار ہیں آپ لوگ؟ جی میں نے آئی جی اور چیف سیکرٹری سے کہا ہے کہ وہ اس صورتحال میں اپنا رول جو ہے وہ ادا کریں اور کسی کو اس قسم کی بدماشی دنگا مشتی کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ضرورت پڑی تو رینجرز کو بھی جو ہے وہ طلب کیا جا سکتا ہے. رانا صاحب رینجرز اگر آئیں یا لیویز یا رینجرز کوئی بھی آئے تو ٹھیک ہے، وہ انٹیریئر منسٹری کے نیچے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو ہی پتا ہے، ہمیں ہی پتا ہے کہ کلیئرنس آتی ہے جی ایچ کیو سے، خاص طور پہ اتنے سینسٹیو میٹر پہ. تو کیا اس معاملے میں آپ اور پنڈی ایک پیج پہ ہیں کہ اگر یہ معاملات ادھر جائیں گے؟ اس بارے میں متعدد بار پہلے بھی ضرورت پڑتی رہی ہے، اور جب بھی منسٹری آف انٹیریئر نے ڈی جی رینجرز کو یا آئی جی ایف سی کو کہا ہے تو نو ہیزیٹیشن نو کلیئرنس جو ہے وہ اس کے اوپر عمل ہوا ہے. یہ انٹیریئر منسٹری کا اختیار ہے. یہ دونوں فورسیں جو ہے وہ منسٹری آف انٹیریئر کے نیچے جو ہے وہ کام کرتی ہیں، تو اس میں کوئی ایک پیج یا دو پیج والی کوئی بات نہیں. رانا صاحب ابھی بھی کوئی بات چیت چل رہی ہے جس میں پاسبلٹی ہے کہ آپ کی اور چودھری پرویز الہی وغیرہ کے ساتھ ایک کوئی ایڈجسٹمنٹ ابھی بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ایڈجسٹمنٹ تو اب وہ چیف منسٹر تو وہ جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیے بغیر نہیں رہ سکتے. اگر یہ کورٹ میں بھی جائیں گے تو کورٹ بھی ان کو اس سے زیادہ ریلیف نہیں دے سکتی. وہ کہے کہ جی ووٹ آف کانفیڈنس، وہ تو ان کو لینا پڑے گا. تو نمبرز تو ان کے پاس ہیں کہ نمبرز آپ کے پاس ہیں؟ نمبر ان کے پاس نہیں. وہ آج انہوں نے وہ تو شو کرا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی 177 ہمارے پورے ہیں، 10 ان کے ووٹ ہیں. جو پی ایم ایل کیو کے لوگ ہیں انہوں نے تمام رپوز کیا اپنا کانفیڈنس اور انہوں نے دکھائے ہیں لوگ. ان کا جی اجلاس میں بھی آئے اور ان کا کہ جی ہم نے تمام اختیار پرویز الہی صاحب کو دے دیا ہے. تو نمبرز تو وہ دکھا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے سارے لوگ آئے ہیں اور انہوں نے رپوز کیا کانفیڈنس ہمارے میں. نمبر وہاں پہ پورا نہیں. اوکے مجھے یہاں پہ بریک لینے کا کہا جا رہا ہے. راز صاحب ایک چیز کہیں پھر آپ سے کنیکشن ٹوٹ جائے، مجھے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی اپنی ذاتی رائے میں سوابدید گورنر کی ہے، کیا گورنر صاحب کا حکم آپ کو آج رات کو آتا نظر آ رہا ہے کہ کل صبح؟ جی اس بارے میں جو ہے وہ گورنر صاحب کو ہم پابند تو نہیں کر سکتے. مشورہ کیا تھا آپ کا مشورہ کیا تھا؟ نہیں میرا مشورہ تو یہی تھا کہ انہوں نے یہ ان کی ڈسکریشن ہے، وہ ابھی بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے خود کو سیٹسفائی کرنا ہے کہ آج اجلاس نہیں ہوا اور آج اجلاس میں جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لیا گیا اور یہ ایک کانسٹیٹیوشن ریکوائرمنٹ تھی، اس کو پورا نہیں کیا گیا. تو اس کے پیش نظر جو ہے وہ he is seized to the position of چیف منسٹر. تو یہ آپ کی اب یہ فیصلہ آپ کا نزدیک ہو گیا ہے، اب آپ لوگوں کے نزدیک وہ چیف منسٹر نہیں رہے؟ جی میری رائے میں تو نہیں رہے. ٹھیک، وہ جو ہے وہ اب بھی کر سکتے ہیں، آج کی ڈیٹ تبدیل ہونے کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور کل صبح بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. ٹھیک رانا صاحب بہت شکریہ. مجھے اب یہاں بریک سے بعد آ کے ذرا علی ظفر صاحب سے پوچھیں گے. ایک چیز تو کلیئر ہو گئی ہے،
انہوں نے اپنا مائنڈ دے دیا ہے, وہ سمپلی ٹائم نہیں ابھی کنفرم کرنا چاہ رہے. شاید ہماری اطلاع یہ ہے کہ 12 بجے تک انتظار کیا جائے گا, اور آج رات کو ہی ہو سکتا ہے کہ یہ آرڈر بھی نکلا ہے. پھر علی ظفر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپشن ہوگا, اور عرفان قادر صاحب سے ہی پوچھیں گے کہ کیا یہ چیز میکسیمم کس کو کورٹس کے تھرو کیا ریلیف مل سکتی ہے. اس بریک کے بعد جی ویلکم بیک ٹو دا شو. اور میں پہلے ایک بریکنگ نیوز یہ کر دوں, میری ابھی ایک سینئر لیڈر سے بات ہوئی ہے جو گورنر ہاؤس کی میٹنگ کا حصہ تھے, اور انہوں نے مجھے کہا, جب ان سے پوچھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہ بات کی, انہوں نے کہا اٹ ول بی اوور بائی ٹو نائٹ. 12 بجے کے بعد, شارٹلی آفٹر 12 بجے تاریخ بدل جائے گی, 24 گھنٹے ہو جائیں گے, دن آج کا ختم ہو جائے گا, تو وہ گورنر جون سے ہیں وہ یہ نوٹیفیکیشن رولنگ کر دیں گے کہ ویکنٹ ہو گیا ہے اور وہ چیف منسٹر نہیں رہے. پرویز رائی صاحب, علی صاحب یہ بتائیں, یہ تو 2-3 گھنٹے کے بعد یہ گیم ہونے لگی ہے اور وہ اناؤنس کرنے لگے ہیں کہ یہ ان کے نزدیک یہ ویکنٹ ہو گیا آفس. اب آپ یہ بتائیے کہ اب کیا آپ کا پھر کیا ہوگا؟ آپ لوگوں کو امیڈیٹلی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جائیں گے؟ واٹ ہیپنز ناؤ؟ جی دیکھیں مالک, یہ کرنے جا رہے ہیں جو آپ کی خبر ہے, اور جو رانا صاحب نے بھی کہا, تو یہ بالکل ایک غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام ہوگا, اور اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور میری نظر میں اگر گورنر صاحب یہ کرنے جا رہے ہیں تو وہ پھر 100% امپیچ ہوں گے. وہ غیر آئینی غیر قانونی کام کرنے پہ ان کے خلاف پروسیڈنگز چلائیں گے ہم. وجہ اس کی یہ ہے, کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے, اور بڑی سمپل وجہ ہے کہ جو ابھی ڈسپیوٹ چل رہا ہے یا یہ جو جھگڑا چل رہا ہے, یہ چیف منسٹر اور گورنر کے درمیان نہیں ہے. ابھی جو جھگڑا چل رہا ہے وہ جھگڑا چل رہا ہے چیف اسپیکر کے درمیان. یعنی کہ گورنر نے اسپیکر کو کہا کہ آپ اسپیکر اور گورنر کے درمیان, ٹھیک, اور تو یہ جب اسپیکر اور گورنر کے درمیان, جب تک جو آئین کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے بلایا جائے اور چیف منسٹر ووٹ آف کانفیڈنس نہ لیں تو پھر وہ آٹومیٹکلی اس دن. لیکن علی یہ بتائیے, جو گورنر کا ڈائریکشن ہے وہ اسپیکر کے نام تو نہیں ہے. گورنر کی ڈائریکشن تو چیف منسٹر کے نام ڈائریکٹ ہے. اسپیکر تو موڈیلٹی میں ہے نا کہ کیسے ہوگا کیسے نہیں, تو انہوں نے اسپیکر کو نہیں خط لکھا, انہوں نے تو سیدھی ڈائریکشن دی چیف منسٹر کو. نہیں, وہ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو قانون کوئی سمجھتا نہیں, آئین کوئی دیکھتا نہیں, اپنی سیاسی فیصلوں کے لیے اور سیاسی مقاصد کے لیے آئین بھی توڑ دیتے ہیں لوگ. آئین یہ کہتا ہے کہ چیف منسٹر نے ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے. گورنر کے پاس ایک طاقت دی گئی ہے کہ وہ مانگ سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو اس کے لیے ان کو ایک ریزنیبل ٹائم دینا ہوتا ہے. یہ ہمارے ہائی کورٹ نے بھی کہا ہے اس میں ریزنیبل ٹائم اگر وہ دیتے ہیں تو پھر ان کا ڈائریکشن اسپیکر کے پاس جاتا ہے کہ آپ سیشن کال کریں. آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کو سیشن کال کرنا ہے. چیف منسٹر کا سیشن کال کرنے سے ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ بھی سمجھتے ہیں اسپیکر کا پرائمری اعتراض تو یہ ہے کہ 2 سیشنز, وہ سیشن دوسرا نہیں کال کر سکتے. وہ تو انہوں نے ایک سیکنڈری لکھا ہے کہ ریزنیبل ٹائم بھی ہونا چاہیے اکارڈنگ ٹو دیٹ ججمنٹ, لیکن پرائمری اعتراض تو یہی ہے 2 سیشنز والا. مالک اسپیکر صاحب بالکل غلط کہہ رہے ہیں, 1 سیکنڈ کے لیے یہ مان لیتے ہیں, اور گورنر صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں. وہ اگر ایک دن اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کل آپ ووٹ لیں, تو اسپیکر نے ووٹ لینا ہے 1 سیکنڈ کے لیے. اگر ہم یہ ازیوم کرتے ہیں تو پھر بھی جھگڑا ریفیوز کس نے کیا ہے؟ کس نے کہا ہے کہ میں سیشن نہیں کال کروں گا؟ چیف منسٹر نے. چیف منسٹر کا سیشن کال کرنے سے دور دور تک کوئی آئین یا قانون میں تعلق نہیں ہے. چیف منسٹر کا کام ہے جس دن سیشن کال ہوگا وہ اپنا ووٹ آف کانفیڈنس لیں. تو یہ چیف منسٹر کے اوپر الزام لگانا, لیکن اب یہ سارے پوائنٹس آف لا آ گئے. اب یہ پھر عدالت میں, یہ تو عدالت ہی فیصلہ کرے گی. اب یہ تو آپ پوائنٹس آف لا ہے نا, اب سارے. وہی تو میرا سوال ہے آپ سے کہ یہ تمام جو آپ کے اعتراضات ہیں یا ان کی دلیلیں ہیں, یہ تو آپ پوائنٹ آف لا کورٹ سے ہی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. تو کیا یہ پہلے ہائی کورٹ میں جائے گا
اور جس میں اس کے خلاف فیصلہ وہ پھر سپریم کورٹ میں جائے گا. تو کیا ہم یہ 1 مہینہ 1.5-2 مہینے کا پروسیس دیکھ رہے ہیں اب اس معاملے کو حل ہونے میں؟ بالکل نہیں جی صاحب. ایک اور ایزمپشن کرتے ہیں. ایک میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. آج ازیوم کریں کہ پریزیڈنٹ صاحب صبح اٹھتے ہیں پاکستان کے اور وہ کہتے ہیں میں چیف منسٹر جو منسٹر ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن دے دیتے ہیں. 1 سیکنڈ کے لیے ازیوم کرتے ہیں ہم دوبارہ اس ایگزامپل میں کہ ایسا ہو جاتا ہے کل, تو کیا پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ریموو ہو جائیں گے؟ اس کا جواب بڑا سمپل ہے. پرائم منسٹر رہیں گے کیونکہ پریزیڈنٹ کا یہ اقدام جو ہوگا وہ بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی ہوگا. پرائم منسٹر صاحب کو نہیں جانا پڑے گا کسی عدالت. لیکن پھر وہ اسمبلیاں تو نہیں توڑ سکیں گے نا. اگر تو ان کا مقصد یہ تھا کہ اسمبلیز نہ ٹوٹیں تو پھر وہ پرائم منسٹر اسمبلیز تو نہیں توڑ سکیں گے نا. پھر معاملہ جب تک حل نہیں ہوگا. تو میرا سوال یہ ہے کہ اس تمام چیزوں پہ گورنمنٹ پی ڈی ایم تو سکسیسفل ہو گئی کہ اسمبلیز توڑنے کا پروسیس انہوں نے روک دیا. میں صرف یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ ان تمام مسائل کا جو کلیریفیکیشن ہوگی کورٹ پروسیس میں آپ کو کتنا عرصہ نظر آتا ہے؟ بیکاز ان کا تو مقصد کلیئر ہے, ڈیلے کرنا ہے اور روکنا ہے اسمبلیز کی ریزولوشن وغیرہ. تو کیا ہم ہفتوں کی باتیں کر رہے ہیں, دنوں کی بات کر رہے ہیں کہ ہفتوں کی باتیں کر رہے ہیں؟ جو کھاتے ہیں آج 12 بجے اور کوئی نوٹیفیکیشن کرتے ہیں تو یہ تو 2 دن کی بات ہے. کوئی بھی عدالت پاکستان کی اس قسم کے ایکشن کو جو اتنا غیر آئینی ہو 2 دن سے زیادہ اس کو نہیں برداشت کرے گی اور وہ کالعدم ہوگا. لیکن پھر بھی ریزولوشن نہیں ہو سکتی جب تک کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے وہ اس کی کاروائی کمپلیٹ نہ ہو. ووٹ آف نو کانفیڈنس کی کاروائی شروع ہو رہی ہے, اسپیکر صاحب شروع کر رہے ہیں اور مجھے جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ اس نے 14 دن سے پہلے کنکلوڈ ہو جانا ہے. وہ جب کنکلوڈ ہو جائے گی اس کے بعد ریزولوشن کا فیصلہ چیف منسٹر صاحب کر سکیں گے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو اقدام ہے اتنا غیر آئینی اتنا غیر قانونی ہے کہ کوئی بھی اگر ووٹ آف نو کرے گی. دیکھیں اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس تو ان کی ذمہ داری ہے اپوزیشن کی. اچھا وہ اگر وہ پہلے کر دیتے ہیں تو اکارڈنگ ٹو یور ریڈنگ آف دا سچویشن اس کے بعد پھر اگر گورنر کا جو یہ ووٹ آف کانفیڈنس والی بات ہے یہ اس کے بعد پھر یہ ہوگا, اس کے بعد بھی ان کو پھر خود ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑے گا. جی دیکھیں گورنر اگر ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جاتا ہے اور وہ فیل ہو جاتا ہے یعنی کہ 136 ووٹ اپوزیشن نہیں لے کے آ سکتی تو اس کا مطلب ایک ہی ہو سکتا ہے کہ 136 ووٹ اپوزیشن کے پاس نہیں ہیں, 136 لوگ حمایت کر رہے ہیں چیف منسٹر کی. تو اس کے بعد گورنر کے پاس کوئی جواز نہیں رہ جاتا, کوئی وجہ نہیں رہ جاتی یہ شک کرنے کی کہ چیف منسٹر کے پاس 136 ووٹ نہیں ہیں. اس لیے میری نظر میں ایک بار ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے گا تو پھر ووٹ آف کانفیڈنس کی ضرورت بھی نہیں رہے گی اور وہ ایک طرح سے غیر قانونی بھی ہو جائے گا بیکاز پھر کوئی جواز بھی نہیں رہے گا. نہیں لیکن اگر چلے میں یہ ذرا یہ احسن دھون صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, فارمر پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, یہ سوال میں ان سے بھی کر لیتا ہوں. احسن دھون صاحب یہ بتائیں کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے اور وہ اپوزیشن وہاں پہ نہیں لا سکتی اور وہ سروائیو کر جاتے ہیں اس سے یہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ اپوزیشن کے پاس وہ تعداد نہیں ہے 186 کی کہ وہ پرویز الہی صاحب کو ہٹا سکیں. لیکن اس کا آٹومیٹکلی مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ میجورٹی کمانڈ کرتے ہیں کیونکہ کئی لوگ ہو سکتا ہے اس ووٹ میں حصہ لیں یا نہ لیں واٹ ایور. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ناکام بھی ہوتا ہے تو کیا اس کے بعد بھی اگر یہ بھی عدالت کی وجہ سے رہتے ہیں اپنی جگہ پہ پرویز صاحب, کیا اس کے بعد بھی ان پہ لازم ہوگا گورنر کی ہدایت کے مطابق ووٹ آف کانفیڈنس لینا؟ میرا خیال یہ ہے کہ ووٹ نو کانفیڈنس کی صورتحال اس میں ایک ٹائم فریم ہوتا ہے. جو آرٹیکل علی جو ہے میرے سے زیادہ سمجھتے ہیں آئین کو, لیکن شاید ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ انہوں نے کسی پارٹی کا بریف ہولڈ کیا ہوا ہے. لیکن میں
یہ اپنی کم آئیگی کا احساس ہوتے ہوئے بھی یہ کہوں گا کہ آرٹیکل 130 جو ہے اس کی لینگویج بالکل ڈفرینٹ ہے، اس میں کوئی ٹائم فریم نہیں ہے. جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس میں ایک ٹائم فریم ہوتا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں 3 دن سے پہلے نہیں ہو سکتا اور 7 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا. ویئر ایز کہ ووٹ آف کانفیڈنس میں کوئی ٹائم فریم نہیں ہے. دی مومنٹ دی گورنر سیز دین دے ہیو ٹو پروسیڈ اکارڈنگلی. تو آج آپ یہ بتائیں، آج ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ ان لوگوں کی ریڈنگ سرکار کی یہ ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی، پی ڈی ایم کی، کہ وہ آج نہیں آئے، وہ 12 بجے تک انتظار کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں رہے چیف منسٹر. کیا یہ لیگلی اسٹرانگ پوزیشن ہے ان کی؟ یہ میں عرض کروں، اس میں ان کا رولز آف پروسیجر جو ہے نا یہ پنجاب کے، اس کا رول 22 جو ہے وہ یہ پرووائڈ کرتا ہے کہ اگر یہ نہیں تو پھر ہی ول بی ڈیم ٹو بی کہ وہ نہیں ہوگا. اور اکارڈنگلی اگر نوٹیفکیشن ہو جاتا ہے بٹ اسٹل کیبنٹ جاتی رہے گی، ہی ول ریمین چیف منسٹر اس کو ٹل دا نیو انکمبینٹ از دیئر انڈر آرٹیکل 133. وہ اس پہ پرفارم پھر بھی بطور چیف منسٹر کریں گے جب تک کہ نیا کچھ آ نہیں جاتا. لیکن اس پہ، اس لیگل پوزیشن پہ میرا خیال ہے اگر یہ ساری ایمبیگوٹی کریٹ کرنے کی بجائے اگر گورنر صاحب نے کر دیا تھا یہ جو لاجک ہے ایک، اب اگر یہ کل آرڈر آ جاتا ہے، اگر آج 12 بجے کے بعد آرڈر آ جاتا ہے تو کیا پھر ان کو ہائی کورٹ جانا پڑے گا، سپریم کورٹ جانا پڑے گا؟ میں سوال ہی جا رہا ہوں، کتنے دنوں کا پروسیس آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دنوں کا؟ مجھے یہ دیکھیں نا، جب یہ ہائی کورٹ جاتے ہیں یا سپریم کورٹ جاتے ہیں، اینی ویئر دے کین چیلنج آل دیٹ نوٹیفکیشن جو بھی ہوتا ہے کرنے کے بعد، اس کے بعد گورنر نے ایک اختیار استعمال کیا اور جس جو ججمنٹ ہے جس پہ ریلائی کر رہے ہیں، میرے ناقص رائے میں وہ ججمنٹ اس وقت تھی جو انڈر 234 اس وقت چیف منسٹر جو تھے وٹو صاحب، ہی واز انڈر سسپینشن، جس کے حوالے سے ہی واز گیون 10 days ٹائم کے اس حوالے سے. لیکن یہاں تو ایک چیف منسٹر جو ہے ہی از ان آپریشن، ہی از ان ورکنگ. وہ ججمنٹ جو ہے وہ بالکل، دیکھیں یہ ایک بالکل ٹھیک ہے کہ جب ہم آرٹیکل 54 اور آرٹیکل 127 کو اکٹھا ملا کے پڑھتے ہیں تو اس میں جو ایک اجلاس بلاتا ہے. میرا بون صاحب، میرا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا بھی، بہت باتیں چلے گی. ناظرین، بڑی کلیئر چیز ہے، اطلاع آج کی بڑی خبر یہی ہے کہ یہ طے ہو گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، پی ڈی ایم والے الائنس، رولنگ الائنس سے، کہ ان کے نزدیک یہ خالی ہو گیا ہے عہدہ. اور ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں اور وہاں سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ 12 بجے کے بعد ٹیکنیکلی نیا دن شروع ہو جائے گا. 12 بجے کے بعد ہی یہ صبح تک کا بھی شاید انتظار نہیں کیا جائے گا، 12 بجے کے بعد ہی یہ باقاعدہ ان کی طرف سے ایک نیا نوٹیفیکیشن آ جائے گا جس کے تحت یہ آفس خالی ہوگا. نظر یہ آ رہا ہے کہ عدالتوں میں جائے گا معاملہ اور الٹیمیٹلی عدالتوں سے واپس آنا اس اسمبلی کے اندر ہی ہے اور نمبرز گیم پہ آگے بات ختم ہونی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کتنے دن لگیں گے. مگر سب سے امپورٹنٹ بات، جو ڈیزولوشن آف اسمبلیز ہے راؤنڈ 1 میں جو پی ڈی ایم ہے وہ روکنے میں کامیاب ہو گئی ہے. کتنے دن، کیسے، وہ اب دیکھنا ہے. اور دوسرا، جو یہ ایک سیکنڈ لیول پہ ایک وار آف ورڈز چل رہی ہے خان صاحب کی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں، جو بھلے مرضی کے فواد چودھری اور دوسرے، یہ آہستہ آہستہ ہیٹ اپ ہو رہی ہے. پہلے بھی اس کلیش نے کافی نقصان دیا ہے خان صاحب کو. دیکھنا اب یہ ہے کہ یہ کلیش فردر جاتے ہوئے نقصان دے گا یا الٹیمیٹلی کوئی فائدہ ہوگا، تو وقت ہی بتائے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.